صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج تھے اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے خلا میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی، جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے۔ ان کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مٹبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان وراثت تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ خلاصہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، 3 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جاتے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 1,00,000 گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 1,00,000 درجہ بلند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہم نے تجھ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ترجمہ، جب وہ درخت پھل لے آئے تو انہیں کھاؤ۔ فائدہ، موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اگر گنجائش ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا۔ نمبر 2، مال و دولت میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا، نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے۔ نمبر 4، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ نمبر 5، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 7، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ یہ سب چیزیں عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس میں سے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔